چیپٹر 12 شریعت اور آئیڈیل عورت کا تصور۔ ہمارے ہاں عورت کا مقام اکثر ہی زیر بحث رہتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ عورتوں کو 1500 سال پہلے بے مثال حقوق مل گئے تھے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ شریعت کے نفاذ کی بات چھڑتے ہی مہذب دنیا اور عورتوں میں ہراس اور تشویش پھیل جاتی ہے، اس لیے کہ اسلامی نظام جب اور جہاں کہیں بھی آیا ہے، اس کے قواعد و ضوابط اور تعزیرات کا پہلا نشانہ عورت ہوتی ہے۔ عورت پر کنٹرول اسلامی سماج کا سب سے اہم ستون ہے، چنانچہ عورت، شریعت اور خدا کے باہم رشتے کو سنجیدہ مطالعے اور تحقیق کا موضوع بنانا نہایت ضروری ہے۔ شریعت کی روح سے ایک آئیڈیل عورت کسے کہتے ہیں، اس کے لیے نہایت جید عالم و مفکر اور شارع اسلام امام غزالی اپنی کتاب احیاء علم دین میں لکھتے ہیں، مجموعی طور پر ایک عورت کا مناسب طرز عمل مختصراً یہ ہونا چاہیے کہ وہ زنان خانے تک محدود رہے، سینے پرونے کے عمل سے غافل نہ ہو، بالکنی پر بار بار نہ جائے اور نہ ہی اسے گلی کی طرف تاکنے میں وقت ضائع کرنا چاہیے۔ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ مختصر سی بات کر سکتی ہے، لیکن ان کے ہاں اسے جانا نہیں چاہیے۔ عورت کی سب سے خراب ترین خطا یہ ہے کہ وہ باتیں زیادہ کرے۔ یعنی آئیڈیل عورت وہ ہے جو خاموش طبع، غیر متحرک اور اطاعت گزار ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاک باز معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت کو حق کے اظہار سے محروم، غیر متحرک اور کمزور کرنا کیوں ضروری ہے؟ ظاہر ہے ہر نظام حیات اپنے اندر ایک فلسفی لیے ہوتا ہے۔ صنف نسواں پر کنٹرول اس سوشیالوجی کا اہم ترین ستون کیوں ہے؟ شرعی فلسفہ حیات میں کسی بھی طرح کی مسرت یعنی پلیئر کی سماجی نظم و ضبط کی دشمن ہے، یعنی ہر وہ عمل جس سے انسان کو مسرت اور لذت حاصل ہو وہ تخریب کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ شرعی تہذیب کا مقصد ہر طرح کی لذت کو کنٹرول کرنا ہے۔ فلسفہ شریعت میں قوت یعنی پاور سنجیدگی کا دوسرا نام ہے اور لہو و لہب کمزوری کی علامت۔ کائنات میں سنجیدہ ترین ذات خدا کی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ طاقت کا مالک بھی وہی ہے۔ خدا کے بعد اس کی زمین پر سنجیدگی کی دوسری علامت مرد ہے، چنانچہ اس زمین پر سب سے زیادہ طاقت خدا نے مرد کو عطا کی ہے۔ لذت اور مسرت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے عورت غیر سنجیدہ ذات ہے، اس لیے اسے سماج میں کمزور حیثیت کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ مرد خدا کا نائب ہے اور اس کی اطاعت اور عبادت زندگی کا مقصد۔ عورت مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کی کشش رکھتی ہے، چنانچہ اس سے مرد کے غیر سنجیدہ یعنی اللہ سے دور ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شرعی نظام میں خدا، حکمران، مذہبی پیشوا اور مردانہ آبادی سنجیدگی اور طاقت کی نر یعنی میل علامتیں ہیں۔ انسان کو مسرت سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آزادانہ فیصلے یعنی فری ول سے محروم کر دیا جائے، یعنی نہ انسان اپنے ذہن کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکے اور نہ عمل پیرا ہو سکے۔ چنانچہ شریعت کسی فرد کو کہیں بھی آزادی فکر و عمل کی اجازت نہیں دیتی، خواہ اس کا تعلق سیاسی مسائل سے ہو یا بیڈ روم کی خلوت سے۔ آپ طے شدہ اصولوں اور ضوابط کے پابند ہیں، ہر فرد کا دائرہ کار متعین ہے، اس سے سارے صالح بندوبست میں گڑبڑ کا اندیشہ ایک ہستی کی طرف سے ہو سکتا ہے اور وہ ہے عورت۔ مقدس میتھولوجی کے مطابق تخلیق کائنات کی اولین خدائی حکمت میں عورت کے جنم کا خیال موجود نہ تھا۔ مرد کو خدا نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا اور پھر اس کے اندر اپنی روح مقدس پھونکی، لیکن عورت کی تخلیق نہ صرف ضمنی طور پر وجود میں آئی بلکہ وہ پیدا بھی غیر فطری طریقے سے ہوئی، یعنی مرد کی پسلی سے نکالی گئی۔ گویا عورت کی تخلیق میں خدا کی براہ راست دلچسپی کا اظہار نہیں ملتا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ذات خدائی اسکیم یعنی ڈیوائن آرڈر میں خلل کا باعث بننے والی ہے، چنانچہ اس نے پیدا ہوتے ہی آدم کو اپنے خدا سے ورغلانے کی تخریبی کارروائی شروع کر دی۔ آدم اور خدا کا باہم براہ راست تعلق تھا، جبکہ عورت کا خدا سے تعلق تھرڈ پارٹی کے طور پر ثانوی اور مرد یعنی آدم کے توسط سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر انسانوں کے بسنے کے بعد خدا نے براہ راست پیغام کے لیے صرف مردوں کا انتخاب کیا۔ ضرورت پڑنے پر عورت سے متعلقہ باتیں بھی صرف مردوں کے توسط سے کی گئیں، چنانچہ عورت کو خدا نے براہ راست مخاطب نہیں کیا۔ خدا اور عورت کے درمیان بیگانگی کا رشتہ قابل فہم ہے۔ خدا نے مرد کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن عورت مرد کو اپنی ذات کی طرف کھینچتی ہے، اس لیے خدا نے اپنے مقرب مردوں کے توسط سے جب ضابطۂ حیات بھیجنا شروع کیا تو اس میں خصوصی بندوبست کیا گیا کہ مرد عورت کے ساتھ زیادہ دیر مشغول نہ رہے، ضروری لمحاتی ملاپ کے بعد مرد خدا کے فریضہ بندگی کی طرف فوراً لوٹ جائے۔ شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ عورت کو مرد کے مقابل مغلوب اور مطیع ہونا چاہیے، اور وہ ایک ایسا خاندانی نظام تشکیل دیتی ہے جس میں عورت صرف بیوی ہے یا ماں،
اس کا جنسی ساتھی صرف ایسا مرد ہی ہو سکتا ہے جس کے ولی یعنی مرد سرپرست نے منتخب کیا ہو، چنانچہ اس کے لیے ضروری تھا کہ عورت کو غیر متحرک یعنی اموبلائزڈ کیا جائے، اسے چھپا کر رکھا جائے، گھر میں بند کیا جائے اور مردانہ آبادی سے زیادہ ممکن حد تک الگ تھلگ رکھا جائے، کیونکہ نامحرم اور دوسرے آدمی کا خطرہ ہر وقت معاشرے میں موجود ہوتا ہے۔ گویا شادی کا مطلب دو مردوں کے بیچ ایک چیز کی طرح عورت کا تبادلہ ہے۔ لڑکی کا ولی یعنی باپ، بھائی یا کوئی اور مرد رشتہ دار اسے مستقبل کے خاوند کے حوالے کرتا ہے۔ اس سلسلے میں عورت کی اپنی پسند سماجی نظم میں تخریب کاری کا باعث بن سکتی ہے۔ فقیہوں نے بیوی کے انتخاب کے پیمانے بڑے تفصیل سے بیان کر رکھے ہیں، لیکن عورت کے لیے مرد کس طرح کا ہونا چاہیے اس پر مذہبی لٹریچر خاموش ہے، اس لیے کہ اسے شریک حیات منتخب کرنے کا عملاً کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ سماجی مسئلہ ہے کہ پاک باز معاشرے کا تخریب کار گھر کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ پاک باز معاشرے کی تشکیل طاقت کی درجہ بندی پر کی جاتی ہے۔ سب سے اوپر طاقتور ترین ہستی خدا کی ہوتی ہے، پھر حکمران اور پھر معاشرے کے مرد افراد آتے ہیں۔ اس درجہ بندی میں عورت سب سے نچلے اور کمزور درجے پر آتی ہے، جس پر خدا، حاکم اور مرد تینوں کی حکمرانی مسلط ہے۔ چنانچہ عورت کے پاس اپنی ذات کے اظہار کے لیے یہ صرف تخریب کاری ہی باقی رہ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے محاورے اور داستانیں زبان زد عام ہیں جن کے مطابق عورت قابل بھروسہ ذات نہیں۔ دراصل متعدد بیویاں رکھنے والے کلچر میں اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے عورت کو ناقابل بھروسہ اور بے وفا مشہور کرنا مردوں کی مجبوری تھی۔ عصمت فروشی کا سب سے بڑا سبب معاشی عوامل کی بجائے عورت کی جنسی بھوک کو قرار دیا گیا، اور یہ تصور اس قدر ذہنوں اور عقائد میں راسخ ہے کہ ان ممالک کے محققین اسے سائنسی علم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت چونکہ عام حالات میں صرف ایک مرد کے لیے مخصوص ہے، وہ اپنے جنسی مطالبے کی شدت کی وجہ سے اسے سب کے لیے کھول دیتی ہے۔ شرعی عدالتوں کی تاریخ ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہے جہاں حدود کے کیسوں میں مردوں کے مقابلے میں عورت ہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ خود پاکستان میں جنرل ضیاء کے دور کی شرعی عدالت نے ایک اندھی عورت کو زنا کے جرم میں 20 کوڑے مارنے کی سزا دی تھی، اور جرم میں ملوث مرد کو 4 سالے عینی شاہدوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے بری کر دیا تھا۔ 4 سالے عینی گواہوں کی شرط کو بھی بالآخر زانی مرد کو فائدہ دینے میں استعمال کیا گیا۔ عورت چونکہ حمل کی مرتکب ہو سکتی ہے، چنانچہ گواہ ہو یا نہ ہو، وہ سزا کی لازماً مستوجب ٹھہرتی ہے۔ مولوی سماجیات میں مرد پوزیشن کے لحاظ سے عمودی اور عورت افقی ہے، یعنی مرد نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کر سکتا ہے، جبکہ عورت کی پوزیشن میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی بھی رشتے میں ہو، مرد کے ماتحت ہے۔ مرد متحرک اور جاندار حیثیت کا حامل ہے، جبکہ عورت غیر متحرک اور غیر جاندار ہے۔ اس کے ساتھ شے کی مانند سلوک ہوتا ہے۔ مرد جاندار ہے، اس کو خدا نے صاحب ارادہ بنایا ہے، جبکہ عورت کو کسی بھی شے کی طرح اپنی مرضی یعنی ول سے دستبردار کر دیا ہے۔ اس لیے عورت کو مال و متاع اور ان چیزوں میں شمار کرتا ہے جو مرد کا دل موہ لیتی ہیں۔ جنسی اور تخلیقی فعل میں مرد و زن کی حیثیت برابر تسلیم نہیں کی گئی۔ مرد کنٹرول کرتا ہے، عورت معمول بن کر خود کو پیش کرتی ہے۔ یہاں پر بھی مردانہ غلبے کا اصول پوری طرح کار فرما ہے۔ انسان کی ایک کیٹیگری دوسری کیٹیگری کو مغلوب کرتی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب ایک فریق کو شے یعنی کموڈٹی کے درجے تک لے جایا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو مال و متاع کے زمرے میں گنا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی انسانی حیثیت مستقل نوعیت کی نہیں، ان کا وجود مرد کی محض وسط مدتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ صاف کہا گیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مرد کی فرحت اور خاطرداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر انسان کو خوشیاں عطا کی عورتوں اور بچوں کی، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی، اور نشان زدہ گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور زمین کی۔ یہاں انسان سے مراد صرف مرد ہیں۔ تمہارے لیے تمہیں بیویاں دیں، اور پھر ان سے بیٹے اور پوتے دیے، اور کتنی اچھی اچھی چیزیں آپ کو دیں۔ بار بار مرد کو جتلانا کہ ہم نے تمہیں بیویاں دیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت وہ شے ہے جو مرد کو دی گئی اور اسی کے لیے پیدا کی گئی۔ وہ برابر کی سطح پر انسانی حیثیت کی مالک نہیں۔ بیٹوں اور پوتوں کا بطور نعمت ذکر ہے، بیٹیوں اور پوتیوں کا نہیں۔ عورت پر مرد کی بالادستی اور برتری کی دلیل میں کہا گیا ہے کہ مرد عورت کو نان نفقہ مہیا کرتا ہے، گویا عورت کی خود کفالت کا کوئی تصور نہیں۔ مذکورہ فلسفے کی بنیاد پر جو صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس کے پس منظر میں ایک ایسی جنسی دنیا کی کارفرمائی ہے جہاں کے مرد کے دماغ میں ہر دم خوف رہتا ہے کہ وہ عورت پر قابو پانے میں ناکام نہ ہو جائے، اور عورت کہیں اسے مسترد نہ کر دے، یا یہ کہ وہ عورت کو مطمئن کر سکے گا یا نہیں۔ وقت مباشرت کی دعا: اے خدا،
تو ہی میری مدد کر اور مجھے بغیر ذلت اور نقصان کے اس عمل سے نکال لے۔ اس طرح کے صالح معاشروں کے حکیم حضرات مردوں کے لیے خصوصی کشتے تیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی طب کے مطابق جنسی فعل سے مرد کمزور ہوتا ہے اور عورت انرجی حاصل کرتی ہے۔ مولوی نظام حیات صرف اور صرف اطاعت خداوندی کا نام ہے۔ ایمان یافتہ شخص کا جسم اور روح دونوں ہی ہر وقت خدا کے ممنون ہونے چاہیے۔ خدا کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا جو اس کے بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت کے فریضے سے غافل کر دے۔ سب سے زیادہ گناہگار عمل یہ ہے کہ ایمان یافتہ شخص خدا کی بجائے کسی اور ذات کی تمنا اور خدمت شروع کر دے۔ لیکن عورت کی رفاقت ایک ایسی چیز ہے جس سے ایمان یافتہ شخص اپنے خدا سے کم از کم لمحاتی طور پر غافل ہو سکتا ہے۔ خوشی، مسرت اور لذت اس لیے تقدیسی نظام میں حرام ہے کہ یہ انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شرعی تہذیب و معاشرت میں خوشی، مسرت اور لذت عطا کرنے والے سبھی فنون، تہوار، رشتے، اشیاء اور رسوم حرام ہیں یا ناپسندیدہ۔ کھل کر ہنسنے پر بھی باقاعدہ پابندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جائز جنسی لذت کو بھی خدا کے مقابلے میں دنیاوی زندگی اور عورت کی فتح سمجھا جاتا ہے۔ بقول امام غزالی، شادی کے ادارے میں سب سے بڑا ابہام اور تضاد یہ ہے کہ یہ مرد کو عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے، اس مطالبے کے ساتھ کہ یہ لطف اندوزی خدا کے ساتھ اس کی وفاداری میں کوئی مداخلت پیدا نہ کرے۔ اس طرح شادی دو متضاد اور ناقابل مصالحت وجودوں کے درمیان ایک بارڈر لائن ادارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ احیاء علم دین کے باب خدا اور عورت سے۔ عورت مرد کی توجہ کو خدا سے ہٹانے کا سبب بنتی ہے، لیکن مرد کی نسل پیدا کرنے کے لیے اس کا عورت کے پاس بھی جانا ضروری ہے۔ امام غزالی کو داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ انہوں نے کتنے اہم تضاد کی طرف نوع انسانی کی توجہ مبذول کروائی ہے، اور وہ اس موضوع پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، شادی کی سرشت میں یہ خطرہ موجود ہے کہ عورت کے ساتھ لذت آمیز جسمانی بندھن کی اجازت سے مرد کو عورت کے پاس سے زیادہ دیر رہنے اور اس سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی ترغیب نہ مل جائے۔ شادی میں یہ رسک ہے کہ مرد صبح و شام عورت کے خیال میں ہی کہیں گم نہ ہو جائے، اس طرح آخرت کی فکر اور اس کی تیاری سے غافل ہو جائے۔ اس تناظر میں ابراہیم ابن ادہم کے ریمارکس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جس نے خدا سے رحم کی دعا مانگتے ہوئے کہا تھا، جسے عورتوں کی ٹانگوں میں رہنے کی عادت پڑ گئی وہ زندگی میں کبھی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ کسی انسان کے لیے شادی ٹھیک ہے یا تجرد کی زندگی۔ ایک طرف خدا اور آخرت ہوگی اور دوسری طرف عورت، جسم اور دنیاوی زندگی۔ مرد مومن ان میں منقسم ہو کر اذیت کا شکار رہے گا، چنانچہ ضروری ہے کہ وہ انہیں حقیر جانے اور اپنا متی کرے۔ جنس و محبت کی باتیں شرع میں حرام ہیں، کیونکہ ان باتوں کا لا محلہ مطلب ایک کمتر، متی، مغلوب، دبی ہوئی اور خارج شدہ ذات کی خواہش میں دلچسپی لینا ہے۔ شرع کے نزدیک دلچسپی اور تحقیق کے قابل صرف خدا کی ذات ہے۔ مردوں پر واجب ہے کہ خدا کے آگے دو زانو ہونے کی بجائے عورت کے جسم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیں۔ یہ مرد کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ ایسی دنیا میں جانے کی بات کرتا ہے جہاں عورت طاقتور ہے اور مرد کمزور۔ کہا جاتا ہے کہ فحش نگار انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، انہیں جنسی حیوان بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شرعی دنیا روحانی دنیا کی علمبردار ہے، جو مادی اور حیوانی سطح کی لذت انگیزی کو محدود کرتی ہے تاکہ انسان کی ذہنی جہت متاثر نہ ہو اور خدا کی ذات سے ہم آہنگ ہو کر لامحدودیت کے احساسات سے دوچار کر سکے۔ لیکن جن کا دعویٰ انسان کے روحانی پہلو کو ترقی دینا ہے، وہ مرد و زن کے درمیان ہر آن جنسی امتیاز کو اجاگر کر کے ہی وہی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے اس سوال کے جواب کا کھوج نکالنا ہے کہ کیا شریعت عورت کی ذات کو بھی روحانیت کی سطح پر پہنچانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شریعت، جس کا مقصد ہی مادی دنیا کو روحانی جہت سے آشنا کرنا ہے، عورت کے معاملے میں ایسا کرنے سے انکار کیوں کرتی ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ مذہبی نظام عورت کے وجود کو کن نظروں سے دیکھتا ہے۔ کیا شریعت کی نظر میں عورت کا جسم بھی کثیر الجہت ہے؟ کیا اس میں جسمانی، ذہنی اور امنگیں بیدار کرنے والی صلاحیتیں اور امکانی استعداد کار موجود ہے یا نہیں؟ کیا شریعت عورت کو ایک بھرپور انسان کے طور پر تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ کیا شریعت عورت کی ذات کو روحانی بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے یا اس کو غیر ذی روح اور غیر معقول قرار دے دیتی ہے؟ شریعت میں صداقت کا ذریعہ اور رہنمائی کے قوانین سبھی خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ جنس اور تقدیس کے باہمی رستے پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جنس بھی زندگی کو جنم دیتی ہے اور خدا بھی زندگی کا خالق ہے۔ حقیقت کی دنیا میں جنس زندگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ عورت ہر روز بچے پیدا کر رہی ہے، لیکن تصور اور تجریدی دنیا کے مطابق زندگی خدا پیدا کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیدا کرنا ایک جنسی فعل ہے، جبکہ خدا خود کو جنسی فعل سے مبرہ قرار دیتا ہے۔
گویا تخلیق کے معاملے میں عورت اور خدا کے درمیان ایک کھلا تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ حقائق کی سطح پر صرف عورت کا وجود ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، اور جو عناصر اس حیات کو تخلیق دیتے ہیں اور برقرار رکھتے ہیں وہ ہماری نیچر اور اس کی پیدا کردہ حیوانات اور نباتات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن تقدیسی لٹریچر عورت اور نیچر دونوں کو زندگی پیدا کرنے یا اسے برقرار رکھنے سے عاری قرار دیتا ہے۔ یوں خیال کو مادے پر فوقیت دے دی جاتی ہے اور مذکر کو مؤنث کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گویا ایک ایسا فریق فطرت اور عورت کی طاقت سلب کرنے کا دعویٰ کر دیتا ہے جو حقائق کی روح سے نہ پیدا کرتا ہے نہ غذا فراہم کرتا ہے۔ خدا کو کسی نے نہیں جانا اور مرد خود کو پیدا نہیں کر سکتا، چنانچہ عورت کو پیدا کرنے والی صلاحیت بحق خدا چلی جاتی ہے۔ اپنے آخری تجزیے میں اس کا مطلب انسان کو بے مقدور اور ناتواں قرار دینا ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں تمام تفصیلات اور قوانین کی ترتیب خدا کا کام اور اسی کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہمارا کام صرف اس کی عبادت کرنا ہے۔ ہمارے شرعی علوم میں اس بات پر بھی بحث رہی ہے کہ کیا خدا نے کبھی عورت کو بھی مخاطب کیا ہے یا ان کی حیثیت محض ایک غائب سامع کی سی رہی ہے۔ اس سلسلے میں ابن خلدون اپنی کتاب المقدمہ میں ابن الخطیب سے اتفاق کرتا ہے کہ خدا نے اس وجود کو مخاطب کیا ہے جو نفاذ کی طاقت رکھتا ہے۔ اکثریتی دینی احکامات میں عورتوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، تاہم عورتوں پر بھی ان احکامات کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جیسے مردوں پر۔ بقول ابن الخطیب کے عورتیں اس میں بالقیاس شامل ہیں۔ عورتوں کو اس لیے مخاطب نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ مرد ہیں جو عورتوں کے افعال کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کمزور، ضعیف اور ثانوی درجے کی حامل عورت سے خدا بھی مخاطب ہونے سے گریزاں ہے۔ وہ صرف طاقتور سے ہم کلام ہوتا ہے۔ عورت کی ذات کو سنبھالنا مرد کا کام ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا چاہے مرد ہو یا عورت جنت میں جائے گا، لیکن سماج کی تنظیم اور انتظامی معاملات میں عورت غائب ہے۔ حتیٰ کہ آئلی قوانین میں بھی جن کا عورت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، خدا نے عورت کو مخاطب نہیں کیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ حیاتیاتی زماں میں عورت مرد کو جنم دیتی ہے، لیکن تقدیسی زماں میں عورت مرد کے بعد جنم لیتی ہے۔ خدا مرد سے یوں مخاطب ہوتا ہے: ہم نے تمہارے لیے معاونت کرنے والی ساتھی پیدا کی تاکہ تم اس سے راحت حاصل کر سکو۔ تقدیسی وقت حیاتیاتی زمان کو بالکل الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ طاقت اسے دے دی جاتی ہے جو پیدا نہیں کرتا۔ عورت سے نہ صرف اس کی پیدا کرنے کی صلاحیت یعنی پروکریٹو کیپیسٹی چھین لی جاتی ہے، بلکہ پیدائش کے سلسلے کو بھی الٹا کر دیا جاتا ہے تاکہ عورت کو کمزور ثابت کیا جا سکے۔ تقدیس میں بعد میں جنم لینے والی ہستی پہلے وجود میں آنے والی ہستی کے مقابلے میں ملکیت سے محروم یعنی ڈسپوزیسڈ ہو جاتی ہے۔ زمان ہی طاقت کا معجب ہے۔ خدا سب سے پہلے وجود میں آیا، اس لیے وہ لامحدود طاقت اور اثر کا مالک ہے، پھر فرشتے، آدم، عورت اور آخر میں بچے۔ خدائی ڈیزائن میں مرد و زن ہم جنس یعنی ہوموجینیس مخلوق نہیں، اور نہ ہی ان کے فرائض کو اس کے سکے کے دو رخ قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے درمیان درجہ بندی یعنی ہیرارکی کا رشتہ ہے۔ ایک برتر پوزیشن پر ہے، دوسرا کمتر پر، ایک نیچے ہے، دوسرا اوپر۔